ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجأنا وسيدنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، اللہ رب العالمین دی پاکیزہ مقدس مطہر بابرکت لا ریب بے عیب کلام مجید فرقان حمید برہان رشید وچوں چند کلمات طیبات آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا فرماؤ رب العالمین مجھنا چیز نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سن سب نو حق سنن سمجھن قبول کرن اور است عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک تو آپ حضرات دے سامنے نماز دے فضائل و مسائل دے بیان دا سلسلہ شروع کیتا سی۔ چند ایک نماز دے فضائل آپ حضرات دے سامنے عرض کیتے سن، اور نالے بات میں آخر دی اندر عرض کیتی سی کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک تے نماز دے فرائض اور نماز دی شرطاں انہاں دے متعلق چند ایک گزارشات قرآن و احادیث وچوں آپ حضرات دی خدمت دے اندر پیش کرانگا۔ اس مناسبت دے نال آج دی جمعے دی اس مختصر کڑی دے اندر انشاءاللہ العزیز نماز دے فرائض اور نماز دی شرطاں آپ دی خدمت دے اندر میں پیش کرانگا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ تو اڈی میری سب دی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ عالیت قبول و منظور فرمائے۔ احباب گرامی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک انہوں روایت کرنے والے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اور یہ حدیث پاک بخاری شریف دے اندر مشکاہ شریف دے اندر انہاں دونوں کتاباں وچ ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے دسو اگر تواڈے وچوں کسے دے گھر دے سامنے نہر ہوے تے او 5 مرتبہ روزانہ اس نہر دے اندر غسل کرے تے کی خیال ہے اس دے جسم تے کوئی میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ 5 مرتبہ نہر دے اندر روزانہ غسل کرے لا یبقا فرمایا او دے جسم تے کسے قسم دی میل نہیں رہ سکتی، بالکل صاف ہو جائے گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَلِذَالِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فرمایا اس کی مثال اسی طرح ہے جی میں بندہ مومن روزانہ 5 نمازاں پڑھتا ہے یمح اللہ بہن الخطایا فرمایا انہا 5 نمازاں دے بدلے اللہ تعالیٰ او دے سارے گناہ معاف فرما دینا ہے۔ مزید ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک تے ایک نماز دوسری نماز تک گناہاں دا کفارہ ہے۔ ذوق نال کہہ لو نا سبحان اللہ۔ شاعر بڑی پیاری بات کی تھی، ذوق نال ایک باری پھر کہو سبحان اللہ۔ انہیں آکیا اے ہے 5 نماز رحمت تے وگدیاں 5 نماز رحمت تے وگدیاں 5 مال مومن روز قیامت اتے جنت والیاں تے باج نماز نہیں منظوری تے نہ کوئی قرب حضوری باج نماز نہیں منظوری تے نہ کوئی قرب حضوری باج نماز دعا عبادت تے ناقص نا منظوری۔ جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک روایت فرماندے نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ فرماندے کہ سردی دے موسم خزاں دے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے مدینہ شریف بچوں تے میں آپ دے نال سان درختاں دے پتے چڑھ رہے سان میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انج کر کے ایک درخت دی شاخ پکڑ کے حرکت دیتی تے پتے اس دے چڑھن لگ پے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن دی نماز دی مثال اسی طرح ہے جدو بندہ مومن نماز پڑھدا ہے نا تے اس دے گناہ ایویں چڑھ جاندے نے جویں موسم خزاں میں درختاں دے پتے چڑھ
بڑی فضیلت ہے. اور جس طرح میں پچھلے جمعۃ المبارک تے عرض کیتا سی کہ کلمہ شریف تو بعد سب تو اہم ترین رکن ارکان اسلام بچوں اہم ترین رکن نماز ہے. کیونکہ روزے سال ایک مہینہ یعنی سال بعد ایک مہینہ فرض نے, زکاة بھی سال وچ ایک مرتبہ, وہ بھی اگر صاحب نصاب ہوئے تھے. اسی طرح حج فرمایا جس نو استطاعت اور طاقت ہوئے او دے تیار فرض حج فرض ہے تے وہ بھی زندگی وچ ایک مرتبہ. لیکن نماز پاویں امیر ہے پاویں غریب ہے, مرد ہے یا عورت ہے, بادشاہ ہے یا گدا ہے, عربی ہے یا عجمی ہے, ہوئے کلمہ پڑھنے والا, فرمایا وہ دیتے 5 نمازاں روزانہ فرض نے. نماز کی اتنی اہمیت ہے. ان سب تو پہلے بات ہے نماز پڑھن دا طریقہ بھی آندا ہوئے تے پھر ہی دا فائدہ ہوئے گا نا. کامل نماز ہوئے گی تے پھر اس دا اجر اور ثواب ملے گا. تو سب تو پہلی بات ہے کہ سانو نماز دے فرائض, نماز دی شرطاں, نماز دے واجبات, کس طریقے نال نماز ادا کرنی, اگر غلطی ہو جائے پھر کی کرنا ہے, سجدہ صاحب کنہ چیزاں تے واجب ہوندہ ہے کنہ تے نہیں ہوندہ, یہ چیزاں سانو پتہ ہونی چاہیے دیا. سب تو پہلے نماز دی شرطاں سماعت فرماؤ, ذوق نال کہو سبحان اللہ. نماز دی شرائط اس چیز نو کیا جاندہ ہے جس تے چیز موقوف ہوئے, یعنی جس تے اس دی بنیاد ہوئے. تو سب تو پہلے نماز دی شرائط سماعت فرماؤ کہ کڑیاں شرطاں ضروری نے نماز تو پہلوں پائیاں جان تے پھر نماز کامل ہوئے گی, وگرنہ نماز سرے تو ہوئے گی نہیں. پھر کچھ چیزیں ایسیاں نے جڑیاں نماز وچ فرض نے, جنہاں نو ارکان نماز بھی کیا جاندہ ہے, فرائض نماز بھی کیا جاندہ ہے. اگر انہاں وچوں کوئی ایک بھی رہ جائے تے نماز ادا نہیں ہوندی, بلکہ نویں سرے تو نماز پڑھنی ضروری ہوندی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ چلو سبحان اللہ. سب تو پہلی چیز نماز واسطے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے. توجہ نہیں فرمائی, پاکی طہارت ہونا نماز واسطے کی ہے, ضروری ہے. اگر وضو فرض ہے تے وضو کرے, غسل فرض ہے تے غسل کرے. قرآن پاک دی آیت مبارکہ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 دی آیت مبارکہ ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. یہ آیت پہ شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة, اے ایمان والےو جب نماز دا ارادہ کرو. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, اپنے چہرے دھولو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, اپنے بازو کونیاں سمیت دھولو. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اپنے سراں دا مسح کر لو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, تخنیاں سمیت گٹیاں سمیت اپنے پیر دھولو. اگر وضو فرض ہے وضو کرنا ضروری ہے. اسی طرح غسل فرض ہے تو پھر غسل کرنا بھی ضروری ہے. قرآن پاک دی آیت مبارکہ ہے, اسے سورہ مائدہ پارہ نمبر 6, اسے آیت مبارکہ دا حصہ ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماندہ ہے وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, فرمایا اگر تو اڈے تے غسل فرض ہوئے تے پھر طہارت کر لو, غسل کر لو. ذوق نال کہہ لو سبحان اللہ. مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے جس نو روایت کرنے والے جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت دے بغیر اللہ تعالی نماز قبول نہیں فرماندا.
دوسری حدیث پاک سے مسلم شریف دی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماتے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة احدکم اذا احدث حتی توضأ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے وچوں کسے دی نماز بغیر طہارت دی اللہ قبول نہیں فرماندا۔ جدوں تواڈے وچوں کسے دا وضو ٹوٹ جائے یعنی وضو لازم ہو جائے فرمایا نماز نہ پڑھے حتی توضا یہاں تک کہ وضو کر لے۔ بغیر وضو تو بغیر طہارت تو نماز ہوندی؟ ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ مزید ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ، حدیث پاک جامع ترمذی دے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف دے اندر بھی ہے، یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف دے اندر بھی ہے۔ اس حدیث پاک نو جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت فرمائے۔ اس حدیث پاک نو جناب حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا بھی روایت فرمائے۔ آپ فرماندن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاة الطہور، فرمایا نماز دی کنجی طہارت ہے۔ وہ مشہور حدیث تو سنی ہوئی ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے، جنت کی کنجی تے نماز دی کنجی طہارت ہے۔ جس طرح جنت دی کنجی نماز ہے نا، الصلاۃ مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی جس طرح نماز ہے اسی طرح نماز دی کنجی طہارت پاکیزگی ہے۔ تو سب سے پہلی بات نماز دی شرائط ہوئے ہے کہ جسم پاک ہوئے، نجاست حقیقی کولوں بھی جسم پاک ہوئے، نجاست حکمی کولوں بھی پاک ہوئے۔ دوسری شرط نمازی واسطے، دوسری شرط ہے اس دے کپڑے بھی پاک ہون، کپڑے بھی اس دے اچھی کیا لو۔ قرآن پاک دی آیت مبارکہ رب العالمین فرماندہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑیاں پاک رکھو۔ آپ دے کپڑے دے پہلے ہی پاک ہو گئے۔ امت نو سمجھان واسطے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سورہ مدثر پارہ نمبر 29 دی آیت مبارکہ۔ جسم دا پاک ہونا بھی ضروری تے کپڑیاں دا پاک ہونا بھی ضروری، یہ شرط ہے نماز واسطے۔ تیسری شرط جس جگہ تے نماز پڑھنی ہے اس جگہ دا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جامع ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک ہے جس نو روایت کرنے والے جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الارض کلها مسجد الا الحمام، میرے آقا فرمایا ساری دی ساری زمین پاک ہے سوائے پیشاب پخانے والی جگہ، غسل خانہ یعنی بیت الخلا وغیرہ پیشاب پخانے کی جگہ، اس تو سوا یا جتھے گندگی وغیرہ ہوئے اس تھان تو سوا میرے آقا فرمان دینے ساری زمین پاک ہے۔ تو نماز جو پڑھنی ہے مسجد تے مسجد ویسے ہی پاک جگہ ہے، اگر نماز مسجد تو ہٹ کے کسی جگہ تے پڑھنی ہے تو پھر اس چیز نو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ وہ جگہ بھی پاک ہوئے، نپاک نہ ہوئے وہ جگہ۔ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے ساری روئے زمین مسجد بنا چھڑیا ہے تے پاک کر چھڑیا ہے، سوائے او جگہ پیشاب پخانے والی جتھے گندگی ہوئے کوڑا کرکٹ گندگی والے مقام پہ علاوہ باقی جتنی روئے زمین ہے جو پاک جگہ ہیں، میرے آقا فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے اس نو میرے واسطے اور میری امت واسطے مسجد بنا چھڑیا ہے۔ تو جگہ دا پاک ہونا بھی نماز واسطے کی ہے، اچھی کہہ لو۔ اسی طرح نماز واسطے شرط ہے شرمگاہ بھی ٹھکی ہوئے، یعنی جو حصہ جسم دا انسان واسطے چھپانا ضروری ہے وہ حصہ چھپیا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر چوتھا حصہ شرمگاہ دا دوران نماز ظاہر ہو گیا نماز ٹوٹ جائے گی، اور نماز شروع کرن تو پہلے وہ حصہ جسم دا جڑا چھپانا ضروری ہے، جتنا حصہ چھپانا ضروری ہے اگر نماز تو پہلے اس حصے دا چوتھا حصہ بھی ننگا ہویا چھپایا نہ ہویا تو پھر نماز سرے تو ہوئے گی نہیں۔ ستر عورت اس میں بول دے، شرمگاہ دا چھپانا، مرد واسطے شرمگاہ کتنا حصہ نماز دے اندر چھپانا فرض ہے، ضروری ہے، ناف تو لے کے گوڑیاں تک، اس نو مرد دی شرمگاہ بول دے۔ عورت واسطے سوائے دو ہاتھ دو پیر اور چہرہ باقی سارا جسم کی ہے ستر عورت ہے، چھپان دا مقام ہے۔ تو اتنا حصہ مرد نے اور اتنا حصہ جو عورت دا چھپانا ضروری ہے، یہ چھپایا ہوئے گا تو نماز ہوئے گی، وگرنہ نماز نہیں ہوئے گی۔ حتیٰ کہ عورت دے سر دے وال بھی او دے واسطے چھپانے ضروری نے، اتنا چھوٹا دوپٹہ کہ جس دے وچوں سر دے وال باہر نکلے ہون، یا اتنا باریک دوپٹہ کہ جس دے وچوں والاں دی سیاہی نظر آندی ہوئے، تو ایسی چادر ایسے دوپٹے چ نماز نہیں ہوئے گی۔ بڑی چادر اور موٹی ہوئے، وال باہر بھی نہ نکلے ہون تے والاں دی سیاہی بھی وچوں نظر نہ ہوندی ہوئے۔ اتنا حصہ عورت واسطے چھپانا کی ہے، دو ہاتھ دو پیر تے چہرہ، اس تو علاوہ باقی سارا جسم ٹکنا نماز عورت واسطے ضروری ہے۔ مرد واسطے جو حصہ دسیا ناف تو لے کے گوڑیاں تک، حدیث پاک ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے جس نو روایت کرنے والے جناب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الى ما دون السرۃ وفوق الرکبہ، فرمایا ناف تو لے کے گوڑیاں تک اتنا حصہ مردہ چھپانا ضروری ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، تو پتہ لگا نماز دی شرطاں وچوں اے بھی ایک شرط ہے، الحمدللہ اے بھی حدیث نال ثابت ہے۔ کئی لوگ آندے نا یہ سنیاں دی جڑی نماز ہے قرآن و حدیث تو ثابت بھی نہیں، تو الحمدللہ کلی کلی چیز قرآن و حدیث تو ثابت ہے۔ ذوق نال بول سبحان اللہ۔ اسی طرح نماز واسطے شرط ہے کہ نماز دا وقت بھی ہوئے، ویلا بھی ہوئے نماز دا، یہ بھی شرط ہے نماز واسطے۔ اگر وقت تو پہلے نماز پڑھ لئی وہ ادا نہیں ہوئے گی، دوبارہ پڑھنی پہے گی، وقت لنگا کے پڑھی پھر وہ ادا نہیں ہو قضا ہوئے گی۔ تو ادا واسطے شرط ہے کہ صحیح وقت نماز ادا کیتی جائے۔ اس تے دلیل قرآن پاک دی آیت مبارکہ سورہ نساء پارہ نمبر 5 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ فرماندہ ہے بے شک مومنہ تے نماز صحیح مقرر وقت تے فرض ہے۔
اسی طرح نماز دیاں شرطاں وچوں شرط ہے قبلے شریف المو بھی ہوئے، خانہ کعبہ شریف المو ہوئے۔ اگر قبلہ سمت قبلہ وال چہرہ نہیں، سجے کبے منہ ہے تے پھر بھی نماز نہیں ہوئے گی۔ دلیل اس تے قرآن پاک دی آیت مبارکہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 ہے، رب العالمین نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ وال فرما لو۔ اس آیت مبارکہ دا شان نزول میں کئی مرتبہ تو عرض کیتا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماندے نے، بخاری شریف دے اندر حدیث پاک آپ فرماندے نے کہ ہجرت تو بعد تقریباً کوئی 16 یا 17 مہینے، 16 یا دونوں لفظ نے بخاری شریف کے اندر 16 یا 17 مہینے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں اسا نماز مسجد اقصی وال شریف منہ کر کے ادا کیتی ہے۔ یہودیاں نے تانا دیتا، اہل کتاب نے تانا ماریا، انہاں کیا کہ نبی شریعت نوی لے کے آئے نے، دین نواں لے کے آئے نے، تے قبلہ تے ساڈیا لئی ہے نا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاہیا کہ اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے قبلہ خانہ کعبہ شریف بنا دے۔ زبان مبارک چوں کیا نہیں، صرف تمنا کیتی ہے، خواہش کیتی ہے دل دے اندر، اور دوران نماز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کا آسمان وال فرمایا ہے۔ حالانکہ امتی واسطے حکم ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے، میں کئی باری سنا چکے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تواڈے وچوں کوئی بندہ نماز دے دوران چہرہ آسمان وال نہ کرے، نگاہ اپنی آسمان وال نماز دے دوران نہ اٹھائے، کتے ایسا نہ ہوئے او دی نگاہ سلب کر لی جائے، اللہ اس دی نگاہی اچک لوے، ضائع کر دے وے، نہیں کر دے وے۔ تو امتی واسطے دوران نماز نگاہ آسمان وال اٹھانیاں منع نے، پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نگاہ اٹھان تے رب نو پیاریاں لگ گیا۔ محبت نال کہہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماندے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ رب العالمین فرماندہ ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسان تو اڈا بار بار چہرہ آسمان وال اٹھنا ویکھ لیا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے پیارے محبوب اساں تواڈا قبلہ اوہی بنا چھڈیا ہے جیڑا تانوں پسند ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ اساں تواڈا فلاں قبلہ بنایا فلاں پاسے منہ کر لو، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا قبلۃ ترضاها، جو تواڈی رضا جو تسی پسند کر دیو، جنوں قبلہ تسی بنانا چاہندے ہو، اساں تواڈا اوہی قبلہ بنا چھڈیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی کہ ساڈا قبلہ خانہ کعبہ شریف ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے پیارے محبوب اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ وال فرما لو۔ تے ہون امتی واسطے شرط ہے نماز پڑھنی ہوئے تے چہرہ کدھر کرنا ہے؟ خانہ کعبہ۔ انہوں آندے نے استقبال قبلہ،
یہ بھی شرط ہے نماز دی شرائط وچوں۔ اسی طرح نماز واسطے نیت دا ہونا بھی ضروری ہے، نیت دا ہونا بھی، خالص نیت۔ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، روایت کرنے والے جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہ بخاری شریف دی پہلی حدیث مبارکہ ہے، پہلی حدیث مبارکہ بخاری شریف دی روایت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماندے نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملہ دا دار و مدار نیت پہ ہوندا ہے، نیت بھی شرط ہے نماز واسطے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام تے بول دینے، آپ فرمان دینے العمل بغیر نیت الغنا والنیت بغیر اخلاص ریا والاخلاص من غیر صدق ہبا۔ امام غزالی فرمان دینے عمل بغیر نیت دے بیکار ہے، اور نیت بغیر اخلاص دے دکھاوا ہے، اور اخلاص بغیر سچائی دے ضائع ہے۔ بغیر نیت دے عمل بیکار ہے، بغیر نیت دے عمل بیکار ہے، اور بغیر اخلاص دے نیت یہ دکھلاوا ہے۔ اخلاص نہ ہوئے تھے تو نیت کرے، خلوص دل نہ ہوئے تھے یہ دکھلاوا ہے، اور فرمایا اخلاص بغیر سچائی دے ضائع ہے، یعنی نیت بھی ہوئے تے نیت بھی خالص ہوئے، اور اس نیت دے اندر اخلاص دے نال نال صدق و سچائی بھی پائی جائے۔ یاد رکھنا اصل نیت دل دے ارادے دا نام ہے۔ نیت کس چیز دا نام ہے؟ اچھی کہہ لو، دل دے ارادے دا نام نیت ہے۔ زبان نال کہنا اے نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ضروری نہیں، ہاں اگر کوئی زبان نال بھی کہہ لوے اے افضل ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، ضروری نہیں۔ زبان نال کہہ لینا، زبان نال بھی جس طرح دل دے نال نیت کیتی، زبان نال بھی کہہ لیا یہ افضل تے بہتر ہے، تاکہ دل تے زبان ایکو جائے ہو جان۔ اچھا کئی تھے دوست ساڑھے دوسرے پندن جی زبان نال نیت کرنا بدعت ہے، گناہ ہے، کتے ثابت نہیں، کتے تسی وکھا نہیں سکدے، ذرا بات ذرا توجہ نال سماعت کرنا، بڑی مہربانی، بندے آندے جاندے رہنے نے، تسی ادھر نہ ویکھو، میرا توجہ فرمائیں۔ کی عرض کیتا ہے زبان نال نیت کرنا فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، ضروری نہیں، لیکن اگر زبان نال نیت کر لو تو اچھا ہے، بہتر ہے، ثواب ہے، فضیلت اللہ کم ہے۔ یہ کہنا کہ زبان نال نیت کرنا گناہ ہے، بدعت ہے، ثابت نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ایک جناب والا اہل حدیث عالم اس سے مسئلے سے گفتگو کر دیو یا دوران تقریر وہ ایک جملہ پہ بول دینے، وہ آندھیں جی ساری زندگی تو آڑے واسطے ٹائم ہے، چیلنج کم کیا کرنا، تسی کتے بکھا دیو، کسے امام نے کوئی ایک رکعت کوئی ایک نماز اس طرح زبان نہ نیت کر کے پڑھی ہوئے، اے تسی ہونا دا بیان تھوڑا جا سماعت کرو، پھر میں اس دا جواب عرض کرنا۔ نیت نہیں کرتے، 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، جا میرے دوست پوری دنیا لائف ٹائم
یہ چیلنج نہیں ہے، پیار محبت کی باتیں ہیں. تجھے پوری زندگی ٹائم دیتا ہوں جتنی تیری زندگی ہے. قبر تک جاتے ہوئے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد، چاروں اماموں کو تو کہتا نا نہیں مانتا، میں نے مانا ہے. اگر ان کی زندگی کی ایک نماز دکھا دے صحیح سند کے ساتھ کہ امام صاحب نے فجر کی نماز شروع کرتے نیت میں کہا 2 رکعت نماز فرض، زہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3 رکعت نماز فرض، عشاء میں 4 رکعت نماز فرض بولنا ہو امام صاحب نے. صرف زیادہ نہیں، ایک حوالہ صحیح سند کے ساتھ تو لے آ. پاؤں تیرے ہوں گے، سر میرا ہوگا. سماعت کیتا جی تسی حضرت صاحب کی فرما رہے ہیں کوئی ایک حوالہ پیش کر دیں. ایک حوالہ مولانا صاحب، انہاں دا نام ہے پروفیسر عبدالرزاق صاحب، اہل حدیث عالم نے، پروفیسر نے، اور کی کہہ رہے ہیں ایک حوالہ آپ دکھا دیں، پوری زندگی آپ کو ٹائم ہے صحیح سند کے ساتھ. کہتے ہیں ہم معیار رکھتے ہیں، ہم کچی باتیں نہیں کرتے. ایک حوالہ دکھا دیں چاروں اماموں میں سے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان میں سے کسی ایک امام نے ایک نماز اس طرح زبان کے ساتھ نیت کر کے پڑھی ہو صحیح سند کے ساتھ. ایک حوالہ دکھا دیں، پاؤں تمہارے ہوں گے، سر میرا ہوگا. یہ دعویٰ کر رہے ہیں مولانا صاحب. ایک حوالہ دکھا دیں ہو صحیح سند کے ساتھ. لو جی اسی پیش کرن لگے ہو جی گئے سبحان اللہ. اے اونا دی عالم دی کتاب ہے، اونا دی عالم دی لکھن والے، اونا دی عالم حافظ زبیر علی زئی صاحب. کتاب دا نام ہدیۃ المسلمین، اس کتاب دا صفحہ نمبر 15 ہے. اونا دی عالم پہ لکھ دینے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ رہے تھے نا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام بن حنبل، کسی ایک امام کی کوئی ایک نماز دکھا دیں، صرف زیادہ نہیں ایک حوالہ دکھا دیں. تو دیکھیں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ موجہا لبیت اللہ مؤدیا لفرض اللہ ایک کہہ کے تے پھر آندے سن اللہ اکبر. ایک گل لکھ کے تھلے انہاں دا اپنا عالم پہ آندہ ہے سندہو صحیح ہن، اے دی سند صحیح ہے. ہن میں اور کچھ نہیں آندہ، مولانا صاحب دا قدم تے ساڑھے، مولانا صاحب دا سیر تے ساڑھے پیر، انہاں کیا نا آپ کے قدم ہوں گے میرا سر ہوگا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ انہاں دا عالم پہ لکھ دا جی سند بھی صحیح ہے. ایک اور حوالہ عرض کرن لگا، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، الشیخ سید عبدالقادر جیلانی، الحسنی والحسینی، شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی طرف منسوب کتاب غنیت الطالبین، اس دا اردو ترجمہ ہے، اصل عربی دی اندر ایک کتاب ہے غنیت الطالبین، یہ عربی والی ہے، یہ ترجمے والی ہے. ویسے غنیت الطالبین دا چک چک کے حوالہ پیش کر دینے لوگ. دیکھیں جی غوث پاک نماز میں رفع یدین کرتے ہیں، دیکھیں جی غوث پاک تم سنی ان کی 11ویں کھاتے ہو، پھر ان کی طرح نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارے غوث پاک تو رفع یدین کرتے تھے، تم کیوں نہیں کرتے؟ میں انہا رفع یدین بعد چوندہ ہے، آپا پہلوں والی گال نہ کر لئیے. رفع یدین بعد چوندہ ہے، پہلو نماز دے نیت کیتی جاندی ہے. اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ بننے جاندے نے، پھر جناب والا ثنا پڑھی جاندی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاندی ہے، پھر اگلی سورت پڑھی جاندی ہے، پھر رکوع جان لگے ہونا دا رفع یدین ہوندہ ہے. تو رفع یدین تینوں نظر آیا ہے، پہلو نظر نہیں آیا. اسے کتاب غنیت الطالبین دے اندر دیکھ غوث پاک ہاتھ بن دے کتھے سن. ایسے غنیت الطالبین نے لکھیا غوث پاک ہاتھ ناف دے تلے بندے نے، تحت سرہ ناف کے نیچے غوث پاک ہاتھ باندھتے ہیں.
اور اس سے غنیت الطالبین دے اندر لکھیا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نماز دی نیت دے بارے کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، اگر نیت کا ذکر منہ سے کیا اور اس کے ساتھ اپنے قلب میں بھی ارادہ کر لیا تو بہتر ہے، دلوں بھی ارادہ کیتا تے زبان نال بھی کہہ لیا کی ہے بہتر ہے، اور اگر قلب یعنی دل کے ارادے پر ہی اکتفا کیا تو بھی جائز ہے۔ یہی آنے ہیں کہ زبان نال نیت کرنا ضروری نہیں، نہ کرو دل نال کر لو ٹھیک ہے، لیکن اگر زبان نال کو نیت کر لے تو افضل تے بہتر ہے۔ اسی طرح اس سے کتاب دی جلد حصہ نمبر 2 ہے غنیت الطالبین دا، فرماندے نے اگر زبان سے بھی نیت کر لے تو اچھا ہے۔ عربی والی اردو والی دونوں دے اندر حوالہ موجود ہے، اور اونا حضرات دے اہل حدیث حضرات دے عالم دا حوالہ میں پہلے پیش کر چکے ہیں۔ ایک حوالہ مزید دیوبندی حضرات دا بھی، اے کتاب دا نام ہے علم الفقہ، لکھن والے دیوبندی عالم عبدالشکور صاحب فاروقی لکھنوی، انہاں دی اس کتاب علم الفقہ دا صفحہ نمبر 169 کہندے ہیں کہ نماز واسطے نیت کرنا شرط ہے، نماز واسطے نیت کرنا شرط ہے، اور نیت کی ہے دل دا قصد کرنا، دل دا ارادہ کرنا، اگے آندن زبان سے بھی کہنا بہتر ہے۔ پاویں دیوبندی ہون پاویں اہل حدیث ہون، تمام دی علماء نے بات لکھی ہے کہ اسی سنی دے پہلے ہی منن والے ہیں۔ صرف ایک ایک حوالہ تو آڑے تک بات پہنچان واسطے عرض کیتا ہے، وگرنہ در حقیقت ان اہل حدیثاں دی اور کتاب ہے، اہل حدیث کے 10 مسائل، اس کتاب دے صفحہ نمبر 70 تے بھی اہل حدیث عالم لکھدا ہے کہ زبان نال نیت کرنا جائز ہے، بہتر ہے۔ اہل حدیث حضرات دی عالم اشرف علی تھانوی صاحب انہاں دی کتاب بہشتی زیور، اس دے اندر بھی لکھیا ہے زبان نال نیت کرنا افضل تے بہتر ہے، جائز ہے۔ انہاں دی دیوبند حضرات دے بہت بڑے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، انہاں دی کتاب کلیات امدادیہ اس دے اندر بھی لکھیا ہے۔ کئی کتب کئی حوالہ جات اس سے مزید پیش کیتے جا سکتے ہیں، لیکن صرف نفس سے مسئلہ سمجھان واسطے آپ تک پہنچان واسطے اتنی بات عرض کیتی ہے کہ نماز کے اندر نیت کرنا شرط ہے، نیت دل دے ارادے دا نہ ہے، زبان نال کہنا فرض و واجب نہیں، اگر کہہ لوے تے بہتر ہے، اچھا ہے، ثواب ہے۔ ذوق نال کہہ لو نا سبحان اللہ۔ اے سن نماز دیاں شرطاں، وقت ختم ہوندہ پیا، میں جلدی دے نال نماز دے فرائض عرض کر کے تے اپنی بات مکمل کرنا چاہنا۔ نماز دے فرائض 7 نے، یعنی نماز دے ارکان، نماز دے فرائض بھی انہوں کیا جاندے، ارکان نماز بھی کیا جاندے۔ ارکان نماز کتنے نے؟ 7 نے۔ پہلا کی ہے تکبیر تحریمہ، یعنی کنہ نو ہاتھ لان لگیاں جدوں کہندے ہو نا اللہ اکبر، نماز شروع کرتے ہو، اس نو آندے نے تکبیر تحریمہ۔ الحمدللہ نماز دا اے فرض بھی قرآن نال ثابت ہے۔ بس جلدی دے نال میں 7 فرائض پورے کر کے تے اجازت چاہاں گا انشاءاللہ اگلا بیان آئندہ جمعے تے مرض کرنا۔ ذوق نال کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماندہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سورہ مدثر پارہ نمبر 29 دی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن لگے اپنے رب دی کبریائی تے بڑائی بیان کرو۔ اے آیت مبارکہ اس بات دی دلیل ہے کہ نماز تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ دوسری آیت مبارکہ پارہ نمبر 30 سورۃ اعلیٰ دی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پہلے اپنے رب دا نام لے پھر نماز پڑھ۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام ذکر کر، فصلہ پھر نماز پڑھ۔ اے تکبیر تحریمہ دے فرض ہون دی اے دلیل ہے اے آیت مبارکہ۔
دوسرا فرض نماز دے اندر قیام ہے، یعنی کھڑے ہونا. کیڑا؟ قیام، کھڑے ہونا، یہ بھی فرض ہے. قرآن پاک دی آیت مبارک اللہ فرماندا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اپنے رب اگے خشوع و خضوع نال کھڑے ہو. سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 دی آیت مبارک ہے. پتہ لگا نماز تکبیر تحریمہ بھی فرض، نماز دے اندر قیام بھی فرض. تیسرا فرض نماز دے اندر قرات کرنا، قرآن پاک پڑھنا. اللہ رب العالمین فرماندا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اللہ فرماندا ہے قرآن اتھوں پڑھو جتھوں تانوں آسان لگدا ہے، جتھوں سوکھا ہے اتھوں پڑھ لو. پتہ لگا قرات کرنا بھی نماز دے اندر فرض. یہ کنے ہو گئے؟ 3 فرض نماز دے، 3 رکن ہو گئے. چوتھا رکوع کرنا تے 5واں سجدہ کرنا. رکوع تے سجدہ بھی نماز وچ فرض ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. اے ایمان والے ہو رکوع بھی کرو تے سجدہ بھی کرو. پتہ لگا رکوع تے سجدہ بھی نماز دے اندر فرض ہے. اے 5 فرض ہو گئے نماز دے. 6واں فرض نماز دا آخری اتحیات بیٹھنا، قادہ اخیرہ جس نو بولیا جاندہ ہے. پنجابی چاندی و آخری اتحیات، یعنی 2 رکعتی نماز ہے تے پہلا او دا ایک ہی اتحیات ہونا ہے، آخری وہ فرض ہے. اگر 3 رکعتی نماز ہے، پہلا جڑا قادہ بیٹھو گے وہ واجب ہے تے آخری فرض ہے. 4 رکعتی نماز پڑھو گے، پہلا جڑا قادہ ہے، پہلا اتحیات بیٹھو گے وہ واجب ہے، آخری جڑا ہے وہ فرض ہے. یہ اتحیات جڑا آخری ہوندہ ہے نماز دا یہ بھی فرض ہے. یہ بھی اگر رہ جاوے تے نماز نہیں ہوندی. دلیل اس تے کی جناب عبداللہ بن مسعود روایت کر دینے، حدیث پاک تحاوی شریف کے اندر بھی ہے اور تھوڑے مختلف الفاظ دینال. یہی حدیث پاک عبداللہ بن مسعود کولوں ابو داؤد کے اندر بھی ہے. عبداللہ بن مسعود فرمان دینا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فعلت ذلك او قضيت هذا فقد تمت صلاتك. اگر تو اتحیات بیٹھ گیا یعنی اے عمل تو کیتا، پھر تو اذا قلت هذا دی الفاظ بھی نے، اذا قلت هذا او فعلت هذا، اجر کلمات یعنی اتحیات للہ والصلوات، ایک کلمات بھی تو پڑھ لے بیٹھ بھی گیا. فرمایا قد تمت صلاتوں کا، تیری نماز پوری ہو گئی ہے. آخری قادہ بیٹھنا بھی کی ہے نماز فرض ہے. 6 ہو گئے. آخری تے 7واں فرض نماز دا خروج بے سنعے ہی عربی چاندے نے، یعنی اپنے ارادے نال نماز وچوں نکلنا. عام طور تے پنجابی سادی الفاظ جسیانے سلام پھیرنا، یہ بھی کی ہے؟ فرض ہے. حدیث پاک سماعت کرو چی کہ سبحان اللہ. جامع ترمذی دی اندر ہے حدیث پاک، ابو داؤد دی اندر بھی ہے، ابن ماجہ دی اندر بھی ہے. اس نو روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے، اور جناب حضرت مولا مرتضی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بھی اس حدیث پاک دے راوی نے. آپ فرما دیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریم حد تکبیر وتحلیلها السلام. حرام کرنے والی چیز تکبیر تحریمہ ہے تے حلال کرنے والی چیز سلام ہے.
کی مطلب نماز تو پہلے جڑیاں چیزاں حلال سن ایک دوجے نال گل بات کرنی کھانا پینا چلنا پھرنا سجے کھبے چہرہ پھیر کے ویکھنا اے نماز تو پہلے حلال ہوندا ہے نا لیکن جدوں تکبیر تحریمہ بندہ کہہ لیندا ہے نا اللہ اکبر کہہ کے نماز نیت لئی اس تکبیر تحریمہ نے انہاں کماں نوں جڑے پہلے حلال سن انہاں حرام کر چھڈیا ہن نماز دے وچ نہ بندہ چل پھر سکدا ہے نہ ایک دوجے نال گل کر سکدا ہے نہ بندہ سجے کھبے منہ پھیر کے ویکھ سکدا ہے نہ بندہ کھا پی سکدا ہے اے چیزاں نماز وچ حرام ہو جاندیاں نے میرے آقا فرمایا تکبیر و تحریم انہاں حلال چیزاں نوں جڑیاں نماز تو پہلے حلال سن تکبیر تحریمہ حرام کر چھڈیا و تحلیلها السلام تے انہاں چیزاں نوں سلام نے ہن حلال کر چھڈیا یعنی جدوں تسی سلام پھیر لیا ہن تسی کھا پی سکدے ہو سجے کھبے ویکھ سکدے ہو گل بات کر سکدے ہو چل پھر سکدے ہو تو جڑیاں چیزاں تکبیر تحریمہ نال حرام ہوئیاں سن کوئی چیزاں سلام دے نال حلال ہو گئیاں نے میرے آقا فرماندے نے تحریم و تکبیر و تحلیل و السلام پتہ لگا اے بھی نماز دے اندر فرض ہے تو اے 7 فرض نے یعنی تکبیر تحریمہ قیام قرات رکوع سجدہ آخری اتحیات اور سلام ہے 7 چیزیں ایسیاں نے اے نماز دے اندر فرض نے اگر ان 7 وچوں کوئی ایک بھی رکن نماز وچ رہ گیا تو سجدہ صاحب کیتے بھی نماز نہیں ہونی بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی کیونکہ فرائض میں واجبات وچوں اگر کوئی واجب رہ جائے نا تو سجدہ صاحب کیتے نماز ہو جاندی ہے فرض اگر رہ جائے پھر سجدہ صاحب کیتے بھی نماز نہیں ہوندی دوبارہ پڑھنی ضروری ہوگی گال سمجھ آئیے تو کیا لونا سبحان اللہ تو پتہ لگا نماز اور نماز دے فضائل کتنے ضروری نے لیکن اسی لوگ اس تو غافل تو یہ نماز دی شرائط اور نماز دے فرائض جنہیں میں تفصیل دے نال الحمدللہ قرآن و احادیث دے دلائل نال تواڈے سامنے پیش کیتے نے کہن والے بڑی پیاری بات کی تھی انہیں آکھیا جے کر باج نمازاں مل دی تے بخشش تے اولیاء جے کر باج نمازاں مل دی تے بخشش تے اولیاء اے پاک حسین نے کیوں وچ سجدے اتے گردن سی کٹوائی آج کل کئی بابے بنے پھرتے نے تے اپنے آپ بلی شو کرتے نے تے نماز دے نیڑے نہیں جانا میں دسو جے نماز تو بغیر اولیائی تے ولایت ملدی ہوندی تے امام پاک نو کیڑی لوڑ سی تو امام پاک تو بڑا کون ہو سکتا ہے ولایت انہاں دے گھر دی ہے قرآن انہاں دے گھر وچ اتریا شریعت دین انہاں دے گھر وچ اتریا جے انہاں نو نماز دی معافی نہیں تے آپاں نو کیویں ہو سکتی ہے ہو گئی معافی کہو نا پھر سبحان اللہ جے کر باج نماز سلام تے ہو جاندہ چھٹکارا جے کر باج نماز سلام تے ہو جاندہ چھٹکارا اے پیر حسین نے کیوں وچ کربل اتے ساتھ کوہایا سارا اللہ تعالیٰ سن سب نو 5 وقت دا سچا تے پکا نمازی بنائے انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے تے تکبیر تحریمہ یہ بھی آج کل تو انہوں پتہ ہے بڑا اختلاف والا کئیاں نے ایتھوں تک ہاتھ چکنے کئیاں ایتھوں تک
تو اصل دے اندر حدیث مبارکہ دے اندر کی حکم ہے ہاتھ چکن دا یعنی تکبیر تحریمہ کہن لگیاں ہاتھ کنے کو اٹھانے نے تے پھر ہاتھ کتھے بننے نے انشاءاللہ العزیز اے مسائل آئندہ جمعے تے میں تفصیل نال عرض کروں گا اللہ تعالیٰ سب عملی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ